بات کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں، میں بھی کہہ کر آیا ہوں، بات یہ ہے کہ ہمیں خاموش رکھا جا رہا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ سن لے، یہ ایڈمنسٹر سن لے، یہ سی ایم سنے، پی ایم سنے، ہم جذبات بھی جانتے ہیں، ہم امن بھی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے جذبات پر قابو رکھنا، لیکن بات آقا کی ہے، بات آقا کی ہے، بات آقا کی ہے، تو کتنا چپ رہا جائے، کتنا چپ رہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خاموش رہنے والی زبان ہے یہ۔ میں کبھی نہیں بولتا ہوں، میں کبھی آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بندہ کون ہے۔ میں خاموش رہنے والا شخص ہوں، کبھی کسی کا جواب نہیں دیتا، لیکن جب سے آقا کی ناموس میں گستاخی ہوئی ہے، خدا کی قسم نیند ہی حرام ہو گئی ہے۔ نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تڑپتا ہے یہ دل، مچلتا ہے یہ دل، لیکن کیا پھر یہ کہوں گا امن چاہتے ہیں؟ کیا بولو، کیا چاہتے ہیں؟ امن چاہتے ہیں۔ سن لے حکومت وقت، سن لے حکومت وقت، ہم امن چاہتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت اگر ہم زیادہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کرسیوں تک بھی ہل جائیں گی۔ ابھی تو گاڑیاں رکی ہیں تو کرسیاں بھی ہل جائیں گی۔ ہم ابھی کسی کی کرسی نہیں ہلانا چاہتے۔ آپ کو آپ کی کرسی مبارک، لیکن مجھے میرا نبی مبارک۔ آپ کو آپ کی کرسی مبارک۔ میں میرے نبی کا غلام، میں نبی کی ناموس کا دربان ہوں۔ یاد رکھنا یہ جوان، آج آپ نے دیر کی ہے لیکن آئندہ کبھی دیر نہ ہو انشاءاللہ۔ آج آپ نے دیر کی ہے، آج کے بعد کبھی دیر نہ ہو۔ یہ مسلک کی لڑائیاں ختم، یہ مسلک کی لڑائیاں ختم، یہ برادری کی لڑائیاں ختم۔ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے وارث ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دیوانے ہیں۔ ہم تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، نبی کی ایک ہی سزا۔ یہ دونوں طرف کی جو گاڑیاں رکی ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے، میں مانتا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ کی تکلیف وقتی ہے۔ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے یہ دائمی تکلیف ہے۔ آپ تکلیف برداشت کرو، کیونکہ ہم نے بھی تکلیف برداشت کی ہے۔ ہم خاموش رہے ہیں، آج یہ خاموشی توڑی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے خاموش۔ بات محمد عربی کی ہے، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، بات اس کائنات کے بنائے جانے کے سبب کی ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے، حکومت وقت سن لے تو بھی نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے، موسیٰ نہ ابراہیم ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو نہ ہوتا، میں بھی نہ ہوتا۔ نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج جمعہ میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اللہ کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اگر کوئی نبی پر ایمان نہ لائے اللہ اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہ اللہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کے یہ بندے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سب اس بات کا تہیہ کرو، ہم امن کا درس دیں گے۔ جیسے ابھی حضرات نے فرمایا، بہت اچھی بات مجھے یہ لگی، جیسے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ ہم سیرت سے جڑیں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے جمعہ پر بھی یہی بات کہی تھی کہ سیرت کو پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں، میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا، کانپور کا ایک شخص جو نہایت ہی غلیظ اور نہایت ہی شدت پسند غیر مسلم تھا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اٹھا لے تھے، لیکن مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے ملاقات کی اور اسے دعوت دی، اسلام سمجھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کتاب لکھی کہ جو میں نے لکھا تھا وہ غلط ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا، کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے قلندرانہ۔ اے لا الہ الا اللہ کے وارث، کبھی بزدلی کے ساتھ مت جیو،
امن چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں. امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, آپ بھی امن سے رہو, ہم بھی امن سے رہیں, لیکن بات جب آقا کی آ جائے تو امن ملے گا؟ کوئی سو سکتا ہے ایسی صحیح سے نیندیں؟ ارے بھائی جو غیر, ابھی جن کا نام انہوں نے لیا, غیر مسلم بھائی ہے, اس کو سمجھ آ گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا. بات وہ اس کی نہیں ہے جس کو اریسٹ کیا گیا ہے, بات اس کی ہے کہ ایسے شتونگڑے پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آتے ہیں, کس بل میں چھپے ہوتے ہیں, یہ ہمارے جذبات کا امتحان لیتے ہیں. جذبات کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے. کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت کون دیوانہ اٹھ جائے اور پھر کعب بن اشرف والا معاملہ ہو جائے, پھر آپ کہو جی یہ کیا ہو گیا. اس لیے ہم پہلے ہی کہتے ہیں جوانوں, جذبات میں نہیں آنا. کعب بن اشرف کو پڑھ لینا جا کر یہاں سے جانے کے بعد, اور محمد بن مسلمہ کو بھی پڑھ لینا. محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے کعب بن اشرف کا جو حال کیا تھا, یہ اس صف میں نہ جانے کون ایسا دیوانہ کھڑا ہو, پتہ نہیں کون ایسا دیوانہ کھڑا ہو, کون ایسا دیوانہ کھڑا ہو, اور جو تاریخ زندہ کر دے. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ بھی امن سے رہو, ہمارا ملک بھی امن میں رہے. اس ملک ہندوستان جیسا مکہ مدینہ کے بعد, اور میں کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کے بعد, ہندوستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے. ہندوستان کو اللہ نے ہر اعتبار سے بڑی بڑی خوبیاں دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبات کو بے حد قبول فرمائے. کوئی مجبوری ہے کہ ایمبولینس سے ایمبولینس والوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, ورنہ آپ بھی ہماری تکلیف محسوس کرتے. اگر ایمبولینس نہ ہوتی تو آپ ہماری تکلیف محسوس کرتے. میں آپ کو اس وقت نہ چھوڑتا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نہ نکل آتے, اور آپ بھی کہتے کہ ہاں محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے, اور محمد کے دیوانے سب کچھ کر سکتے ہیں. کون نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, سارے اولیاء زندہ باد, سارے اولیاء زندہ باد. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ایک ہیں, ایک ہیں, ایک ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد گاڑی کو جانے دو تھوڑا.